ناظرین، اسی موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسلام آباد میں موجود ہیں سینیٹر شبلی فراز صاحب، وفاقی وزیر اطلاعات۔ بہت شکریہ سر پروگرام میں شرکت کرنے کا، اور تھینک یو ویری مچ، آپ کا بھی شکریہ، کیونکہ لاسٹ پروگرام میں آپ نے یہ کمٹمنٹ دی تھی کہ میں اگلے پروگرام میں آؤں گا تو یہ اثاثہ جات ڈکلیئر ہو جائیں گے۔ یہ کریڈٹ آپ کو بھی جاتا ہے، آپ کے تمام وفاقی وزراء کو جاتا ہے، الیکٹڈ نمائندگان کو جاتا ہے، اور خاص طور پہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو۔ جو پرائم منسٹر کی کمٹمنٹ ہے ٹرانسپیرنسی کے لیے، یہ اس کی طرف پہلا قدم ہے، آگے کیا ہوگا؟ دیکھیں، بالکل آپ نے درست کہا کہ پرائم منسٹر نے جو اپنے پاور میں آنے سے پہلے اور اس کے دوران جو کمٹمنٹس کی تھیں، دیکھیں اس ملک کا مسئلہ یہی رہا ہے کہ ہر چیز کو چھپا دیا جاتا ہے، اس کو بڑا مسٹیریس رکھا جاتا ہے، اور یہ ایک مطلب ہے ہمارا یہ کرنا ایک انہونی بات ہے، نہ کہ اس کا عام ہونا ایک پریکٹس کے بجائے یہ ایک انہونی بات ہے۔ اب جو لوگ جو چلا رہے ہیں، جو شور مچا رہے ہیں اس گاب میں کہ جی وہ انہوں نے صرف شہریت کا وہ ایشو اٹھایا ہوا ہے، اور اثاثہ جات پہ بہت کم پارلیمنٹ میں بھی اور اس میں بھی کم بات ہوئی، کیونکہ بنیادی طور پہ ان کو پتہ ہے جو اپوزیشن کے جو اسپیشلی لیڈران ہیں کہ انہوں نے تو ایک تو ان کی نیشنلٹی یہاں کی تھی، لیکن انہوں نے اثاثے باہر بنائے اور وہ ڈکلیئر بھی نہیں کیے۔ پرائم منسٹر صاحب کا یہ شروع دن سے وہ تھا، اور جو انہوں نے کیا کہ بھئی جب ایک الیکٹڈ ممبران، کیبنٹ کے ممبرز یا ایم این ایز، ایم پی ایز جو بھی ہیں، سینیٹرز، جب یہ اپنے اثاثے ان کو مسٹ ہے تو ان کو بھی کرنا چاہیے، اور کیبنٹ میں انہوں نے خود یہ انسٹرکشن دی اور پھر اس کو پرسو بھی کیا، اور وہ پھر اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ اس کا پرپس کیا ہے؟ دیکھیں کہ ایوری بڈی از اکاؤنٹیبل، جو بھی کسی بھی پولیٹیکل پوزیشن پہ یا گورنمنٹ کے اس پہ آئے گا تو اس کو اپنا بالکل ایک کلیئر وہ دینا پڑے گا کہ اس کے کیا اثاثے ہیں، اس کے کیا سٹیٹس کیا ہے۔ اس سے ہوگا کیا کہ آپ کے پاس ایک بینچ مارک آ جاتا ہے۔ نمبر ون، ایک تو یہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے کہ پہلے نہیں کیا، وہ اس کے بارے میں بھی سوالات اٹھنے لگتے ہیں، اور جوابات دینے کا بھی موقع ملتا ہے کہ ہر بندہ جس کے بارے میں ایک امیج بنا ہوا ہو اس کو وہ کلیریفائی کر سکے۔ سو آئی تھنک ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے دا کنٹری بینیفٹس، ملک کا فائدہ ہوگا، سوسائٹی کا فائدہ ہوگا، اور اس ملک میں لوگ اب زیادہ اویئر ہوں گے کہ عوام بھی کہ ان کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ پوچھ سکیں اپنے نمائندوں سے کہ جی انہوں نے اگر کوئی اثاثے بنائے ہیں تو کیسے بنائے ہیں، اور اگر ان کی کوئی اور شہریت کا یا اور کوئی بھی ایشو ہے، لیگل ایشو ہے، اس کے بارے میں جواب دہ ہوں گے۔ ہاں، یہ بات ضرور کہتا چلوں کہ جو ایز فار ایز ان کی نیشنلٹیز کا تعلق ہے، اس میں کوئی قانونی طور پہ کوئی قدغن نہیں ہے ان کے حوالے سے، اور قانونی تو ریکوائرمنٹ بھی نہیں تھی آپ لوگوں کے پاس کہ ایس پی ایم اور ایڈوائزرز کے ڈکلیئر کریں۔ ایگزیکٹلی، یہ تو ایک پولیٹیکل جمہوری پروسیس ہے، جمہوری روایات ہیں کہ سوال ہوا، سوال جواب جمہوریت میں ہوتے ہیں، اور پرائم منسٹر اپنے پرنسپلز کے ساتھ کمیٹڈ نظر آئے۔ بالکل نظر آئے، اور یہ بڑا ایک اہم سٹیپ ہے جس میں کہ اس میں میسیجنگ بھی بہت ہے، اور اس میں یہ کہنا کہ لوگ کہ جی پرائم منسٹر صاحب شاید اپوزیشن کو وہ کر رہے ہیں، پرسیکیوٹ کر رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ انہوں نے تو جس طرح آپ نے درست کہا کہ جب ہم 2011 میں انہوں نے ہم سب سے کہا کہ آپ نے سب نے، اور وہ اس پہ اویلیبل تھے ویب سائٹ پہ، تو یہ تو ایک شفافیت جو ہے بنیادی طور پہ وہ شروع ہوتی ہے اپنے گھر سے ہوتی ہے، جس میں کہ پرائم منسٹر عمران خان نے تھرو آؤٹ یہ ثابت کیا ہے، اور یہ ایک بہت آگے یہ جو شور کر رہے ہیں نا اپوزیشن والے، یہ بنیادی طور پہ بھی کوئی ان کو پتہ ہے کہ ان کے کیا سٹیٹس کیا ہے، ہاؤ مینی اسکیلیٹنز ڈو دے ہیو ان دیئر کبرڈ، تو اس لیے ان کا اس چیز پہ صرف ایک سائڈ۔ اپوزیشن کیا اس وجہ سے پریشان ہے جو آپ بات کہہ رہے ہیں کہ اگر وزیر اعظم نے اپنے ایڈوائزرز اور ایس اے پی ایمز کو، اسسٹنٹس کو نہیں چھوڑا، ان کی ساری تفصیلات عوام کے سامنے انہوں نے کر دی، ان کی نیشنلٹیز کر دی ہیں، تو پھر اپوزیشن پہ بھی اتنی ہی ذمہ داری آتی ہے ٹرانسپیرنٹ معاملات چلانے کی۔ وزیر اعظم نے کیا یہ واضح میسج اس حوالے سے دیا؟ یہ بالکل ایک بڑا واضح میسج ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس میں اپوزیشن کو پتہ ہے کہ یہ میسج صرف یہ جو اثاثہ جات ہیں یہ صرف اپنی ٹیم کے لیے نہیں ہے، یہ تو ظاہر ہے کہ چیریٹی بگنز ایٹ ہوم ایز دے سے، وہ تو ہم نے کر لی ہے، تو پھر تو کوئی ریزن ہی نہیں بنتا کہ اور لوگ اس کو نہ کریں۔ اور اپوزیشن کو چاہیے کہ بجائے اس کے کہ اس کو ایک پولیٹیکل ایشو بنائے، چیزوں کو سکیوڈ طریقے سے دکھائے عوام کو، جس میں کہ ایک پہلو کو دکھایا جائے لیکن دوسرے پہلو کو آپ مجھے بتائیں کہ پیپلز پارٹی والے یا پی ایم ایل نون والے یا جو اور پارٹیز والے ہیں، ان کے پاس اتنی مورل سٹینڈنگ ہے کہ یہ اس چیز کا جو اثاثہ جات ہیں اس کے بارے میں یہ کسی کو کوشچن کر سکیں؟ ان کا تو مورل ہائی گراؤنڈ ہے ہی نہیں۔ یہ تو مطلب ہے کہ ان کو تو امبیرس ہونا چاہیے تھا، آج کے اجلاس میں یہ بات ہی نہ کرتے، یہ آتے ہی نہیں، کیونکہ یہ کیسے ریپرزینٹ کر سکتے ہیں؟ آئی ڈونٹ نو کہ آپ کے اس میں دوسرا کون ہوگا، لیکن
ان کے پاس سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب. ایگزیکٹلی ان سے آپ یہ پوچھیں کہ آج آپ بڑی وہ کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، آپ جو ہے تو یہ بتائیں کہ آپ کے جو لیڈران ہیں ان کو باقیوں کو چھوڑ دیں، جو آپ کے پرائم منسٹر ہیں جو رہ چکے تھے، جو آپ کے اور جتنے بھی آپ کے جو پوری فیملی ہے، شہباز شریف ہے، جتنے بھی ان کے وہ ہے، are they proud of the fact that they belong to the same party? Because they are all colored in the same color. یہ تو ان کو چاہیے کہ ان کو ایک اکنالج کرنا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ جی ہماری لیڈرشپ کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے اثاثہ جات کو کلیئرلی ایکسپلین کریں، جوابات دیں، بجائے اس کے کہنا کہ جی وہ بھی ہے اور یہ بھی چور ہے اور وہ بھی چور ہے. اس سے نہیں بات بنے گی. ایوری بڈی از ریسپانسبل فار دیم سیلوز. آپ سے سوال پوچھا ہے جس طرح آپ نے مجھ سے سوال پوچھا ہے، میں آپ کو جواب دوں گا. And especially as a public representative, I think it is not a privilege to declare the information, answer questions. یہ تو آپ کا فرض بنتا ہے. This is your duty کہ آپ جو ہے تو جوابات دیں. تو اس پہ صرف نہیں وہ کریں، ایک سائڈ پہ نہیں جائیں، ان کو وہ ہولسٹیکلی دیکھنا چاہیے. اس میں میسج کیا ہے، اس میں ملک کی بہتری ہے یا کسی ایک شخص کی؟ بالکل. اور اس ملک کی بہتری کے لیے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ کہا یہ جا کہ جو بدترین جمہوریت ہوتی ہے وہ بہترین آمریت سے بھی بہتر ہوتی ہے. اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ یہاں پہ جمہوریت میں عوام کو سوال کرنے کا حق ہوتا ہے. جس طرح منسٹر صاحب نے کہا، عوامی نمائندے جو ہوتے ہیں وہ ان سوالات کے جوابات دیتے ہیں. اپوزیشن بھی سوال کرتی ہے، میڈیا کرتا ہے، عام لوگ سوال کرتے ہیں. اور یہ معاملہ ہم نے سپٹمبر 2019 میں اٹھایا تھا جب وزیر اعظم پاکستان اور مختلف محکموں کو ہم نے باقاعدہ طور پہ ایک خط لکھا تھا اور یہ ریکویسٹ کی تھی کہ جناب یہ اثاثہ جات جو ہیں ان کو پبلک کیا جائے، نیشنلٹیز کو پبلک کیا جائے.